نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے محبت ایمان کا مرکز و محور ہے اور امت مسلمہ کی ترقی، اس کی بقا اور سلامتی کا راز بھی تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر منحصر ہے. اگر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے عشق والا محبت والا تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر بندہ مومن کا ایمان بھی ایمان کامل ہو جاتا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں اسی آیت کریمہ جو سورہ توبہ ورس 24 ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ طبیعت شریعت کے تابع ہو جائے. جو بندے کی طبیعت ہے وہ قرآن و سنت کے تابع ہو جائے. اور آج حرمہ نصیبی اور بد نصیبی یہ ہے کہ ہم شریعت کو اپنی طبیعتوں کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. ہر بندہ اسلام کو، قرآن و سنت کو اور شریعت کو جو ہے وہ اپنی سوچ کے سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ بندہ مومن اس کا ایمان اس وقت کمال حاصل کرتا ہے کہ جب اس کی طبیعت شریعت کے تابع ہو جائے اور طبیعت اس چیز کا تقاضا ہی نہ کرے جس کا شریعت اسلامیہ نے حکم نہیں دیا. اب وہ شریعت کیا ہے؟ وہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کیا ہوا نظام ہے، سسٹم ہے، وہ دین ہے، وہ سارے کا سارا قرآن و سنت پر مشتمل ہے. اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال و دولت اور تمہاری تجارت، کاروبار، بزنس، جس کے گھاٹے کا، جس کے نقصان کا تمہیں ہمیشہ خوف اور اندیشہ رہتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان جنہیں دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، یعنی اپنا عذاب جو ہے وہ نازل فرمائے
اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ رب تعالیٰ نے سورہ توبہ ورس 24 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ یاد رکھ لیں کہ اس آیت کریمہ میں 3 محبتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اللہ کی محبت، ایک اس کے رسول کی محبت، اور ایک جو ہے وہ جہاد کی محبت۔ ان 3 محبتوں کو ذکر کرنے سے پہلے رب تعالیٰ نے پہلے ساری دنیاوی محبتوں کو گنوایا ہے، اور وہ ساری دنیاوی محبتیں ایک فطری تقاضا ہے، انسان کو فطرتاً ودیت کی گئی ہیں، عطا کی گئی ہیں، اور یہ فطری محبتیں انسان کو بڑی جو ہے وہ محبوب اور مرغوب ہوتی ہیں۔ جیسے دیکھیں کہ اولاد کی محبت کتنی مرغوب ہے۔ اگر اولاد کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو کیا ہم آرام اور سکون کرتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، یہاں تک کہ پھر مال و دولت کی بھی محبت ہے، کہ انسان جو ہے وہ اپنے کاروبار، بزنس، تجارت، پیسہ، اپنی بلڈنگز، اپنے مکانات کو دیکھ کے جو ہے وہ فخر کرتا ہے۔ یہ محبتیں ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے 3 محبتوں کا ذکر کیا ہے، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ساری دنیاوی محبتیں ان 3 محبتوں پہ غالب آ گئیں تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ جو اپنا امر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور اس قوم کو رب تعالیٰ نے فاسق قوم قرار دیا ہے، اور اس قوم کو رب تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنی اولاد، اپنے مال و دولت، اپنی کاروبار و تجارت، ان سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، رب تعالیٰ سے محبت کرے، اور رب تعالیٰ نے جو دین عطا کیا اس دین کے راستے میں جہاد سے محبت کرے۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ بندہ مومن اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ یہ جو سورہ توبہ کی ورس 24 میں تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ کی محبت کا بھی ذکر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم صرف اللہ کی محبت کو جو ہے وہ لیں گے، اس کو بیان کریں گے، اس کی تفسیر و تشریح بھی ہم بیان کریں گے، لیکن چونکہ آج میرا موضوع گفتگو محبت رسول ہے، سو صرف اس پہ جو ہے وہ میں گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاد کا جو اسلامی کنسپٹ ہے، جو ریالٹی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم موضوع کے طور پہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ لیکن چونکہ آج میرا موضوع گفتگو محبت رسول ہے، تو سب اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ بندہ مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس کے تحت یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ چیپٹر نیم ہے باب حب الرسول من الایمان، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ یہ چیپٹر نیم امام بخاری نے رکھا ہے، اور یاد رکھ لیں کہ جو چیپٹر قائم کرتا ہے کوئی بھی محدث، وہ اس کا بلیف، اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور امام بخاری نے کیا باب قائم کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے۔ اس کے تحت یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين،
کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور دوسری روایت جو مسلم شریف میں نقل کی گئی ہے، مسند ابو یعلا میں بھی نقل کی گئی ہے، اس میں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، کہ کوئی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے خاندان، اپنے اہل اور اپنے مال اور تمام لوگوں سے بڑھ کر سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ جامع ترمذی، صحیح ابن حبان اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس مجلس میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ برملا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ اعلان کیا کرتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی محبت رسول ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام اس کا برملا اعلان کیا کرتے تھے۔ جب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فقال انظر ماذا تقول، کیا کہہ رہا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص سے پوچھا اور تینوں مرتبہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور حقیقتاً محبت کرتا ہے تو پھر تو فقر کے لیے تیار ہو جا، پھر تجھ پر مصائب آئیں گے، پھر تکلیفیں آئیں گی تجھ پر، اور تمہیں پھر اس پہ صبر کرنا ہوگا، آزمائشیں آئیں گی پھر تم پر۔ یاد رکھ لیں جس کو محبت رسول عطا ہوتی ہے اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، پھر مصائب و آلام آتے ہیں، اس کا امتحان ہوتا ہے، اور اس قدر آزمائش ہوتی ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جتنی تیزی کے ساتھ سیلاب اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ اور جو اہل اللہ ہوئے، جو اللہ کے نیک بندے ہوئے، میں ابھی صحابہ کی ساری روایات کو نقل کروں گا کہ وہ ایمان کے کمال درجہ پر فائز تھے، لیکن اس سے قبل ایک بڑی خوبصورت روایت حضرت خالد بن معدان تابعی، آپ عظیم اجل محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور دور تابعین میں آپ ہوئے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت کی، صحابہ کی مجلس میں بیٹھے۔ وہ جب رات بستر پر آتے، اب اس روایت کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، امام مزی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے تہذیب الکمال میں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، اور امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب وہ بستر پر آتے تو یوں کہا کرتے یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ ہے۔ محبت دیکھیے، سونے کے وقت بستر پر لیٹ کر حضور کو یاد کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں میرا سب کچھ یا رسول اللہ آپ ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں، فلاں صحابی فلاں صحابی، اور کہتے ہیں یہ لوگ میرا سب کچھ ہے، اور یہی کہتے کہتے جو ہے وہ آپ سو جاتے ہیں، آپ پہ نیند غالب آ جاتی ہے۔
اہل اللہ کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی صحابہ کی بھی حالت تھی۔ صحابہ کرام جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدا ہوتے تو یاد مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ ان کا وظیفہ ہوا کرتا تھا، اور ان کی محبتوں کا یہ کمال ہے کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبت کا ذکر جو ہے وہ حضور کے سامنے کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتی ہیں، قالت جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینہ کے ایک شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، فقال یا رسول اللہ انک لا احب الی من نفسی وانک لا احب الی من اہلی واحب الی من والدی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے خاندان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب میں گھر میں جاتا ہوں، جب فرقت کے لمحات ہوتے ہیں تو میرا ذکر جو ہے وہ آپ کی یاد ہوتی ہے، پھر میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ، یا سننا پھر میں آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ فَمَا أَذْكُرُ حَتَّى آتِيكَ فَأَنظُرْ إِلَيْكَ، اور میں جب تک آپ کی مجلس میں آ کر آپ کی زیارت نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا۔ جب جدا ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں اور آپ کے عشق میں مچلتا رہتا ہوں، لیکن مجھے سکون اس وقت آتا ہے جب میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں، اور آپ کی مجلس میں آ کر یا رسول اللہ آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے، مجلس میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، آپ سے پہلے نفرت کرتے تھے، لیکن جب مجلس میں آ جاتے یا آپ کو دیکھ لیتے، صرف ایک مرتبہ چہرہ انور کو دیکھ لیتے تو ان کا دل جو ہے وہ تصدیق کیا کرتا تھا کہ ایسا چہرہ کاذب نہیں ہو سکتا، یہ سچا بندہ ہے، اور پھر وہ آپ کے ہو کر رہ جاتے۔ تو صحابہ کرام نے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا، دولت ایمان کو قبول کیا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ اب یہ یاد رکھ لیں، نسل در نسل آباء و اجداد کا مذہب چھوڑنا آسان بات ہے، لیکن انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر، آپ کے واعظ پر اعتبار کرتے ہوئے، حضور نے جو دعوت توحید دی اس کو قبول کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، یک لخت چھوڑ دیا، اور نہ صرف دین کو چھوڑا بلکہ اپنی رشتہ داری، اپنے تعلق داری، جب وہ لوگ مخالفت میں آ گئے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو انہوں نے سخت مخالفت کی، اذیت دیتے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا، پتھر رکھ دیے جاتے، شدید عذاب دیے جاتے، سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے حضور کے دین کو کیوں قبول کیا ہے، یہ حضور کی مجلس میں کیوں جاتے ہیں، حضور کی صحبت کیوں اختیار کرتے ہیں، انہوں نے نئے دین کو کیوں قبول کر لیا ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام کمال درجے کا ایمان رکھتے تھے، قربان جائے ان کے ایمان پر۔ انہوں نے نہ حضور کی صحبت کو چھوڑا، نہ حضور کے دین کو چھوڑا، نہ حضور کے تعلق و واسطہ کو چھوڑا،
انہوں نے ہر طرح کی مخالفت مول لے لی، یہاں تک کہ رشتہ داروں کی مخالفت ہوئی، اپنی اولاد کی مخالفت ہوئی، اپنے مکانات کو چھوڑنا پڑا، اپنے تجارت کاروبار کو نقصان دیکھنا پڑا، ہر طرح کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے آقا علیہ السلام کے دین کو اختیار کیا، اور ایسا اختیار کیا پھر اسے چھوڑا نہیں ہے، اور حضور سے تعلق کو ایسا مضبوط کیا کہ پھر انہیں کسی اور تعلق کی ضرورت نہیں رہی۔ صحابہ کرام محبت رسول کے کامل نمونہ تھے، وہ اپنے باپ، دادا، اولاد اور رشتہ داروں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تو مختلف جنگوں میں وہی لوگ سامنے آ گئے، وہ رشتہ دار تھے، وہ اولاد تھی، وہ قریبی تعلق رکھنے والے تھے، لیکن جب حالت جنگ میں سامنے آئے تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو لے لیا۔ صحابہ نے یہ درجہ کمال ہے۔ پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے، پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا سامنے بیٹا ہے، میرا ماموں ہے، میرا چچا ہے، بلکہ کس کو لیا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے چند مظاہر جو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ امام طبرانی کی یہ سند جید ہے۔ امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر قرآن العظیم میں نقل کیا ہے کہ جنگ بدر کے دن حضرت ابو عبیدہ کے باپ، ان کے ڈیڈ تھے، والد تھے ان کے سامنے جو ہے وہ آگے لڑنے کے لیے، جنگ ہو رہی تھی، اور انہوں نے بت اٹھایا ہوا تھا، اور وہ بت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دکھا کے حضرت ابو عبیدہ کو دکھاتے، تنگ کرتے، اور حضور کے دین کے خلاف لڑ رہے تھے، حضور کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اب حضرت ابو عبیدہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میں ایمان کا کمال درجہ بتا رہا ہوں۔ انبیاء کے بعد ویسے ہی ان لوگوں کو وہ درجہ مل گیا کہ سامنے باپ کھڑا ہے لیکن حضور کا مخالف ہے، تو حضرت ابو عبیدہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس روایت کو حضرت ابن شوذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اسی طرح غزوہ بدر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اپنے باپ کے سامنے آ گئے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جب سامنے آئے تو صدیق اکبر نے تلوار اپنے میان سے نکال لی، ننگی کر لی، اور مقابلے کے لیے پکارا۔ سامنے بیٹا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے تھے کہ یہ میرے حضور کے دین کے مخالف ہو رہا ہے، یہ حضور سے لڑنے آیا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تلوار کو نکال لیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو بکر اپنی ذات سے ہمیں فائدہ پہنچاؤ، آپ نہ جائیں، کیونکہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ یہ بیٹا ایک دن جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لے گا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر تلوار لے کر سامنے آ گئے، بیٹا سامنے تھا۔ اور غزوہ احد میں اس روایت کو جو میں نے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کیا، الاستیاب میں اس کو نقل کیا گیا۔ اسی طرح سیرت ابن حشام میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر دیا۔ حضور کے خلاف لڑ رہا تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ماموں العاص بن ہشام کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ بھی حضور کے خلاف تھا۔ یہ جو درجہ کمال ان صحابہ کرام کو حاصل ہوا، انہوں نے ہر چیز پر ترجیح دی تو محبت رسول کو دی۔
اپنی اولاد سے بڑھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے تعلق و رشتہ سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ کیا آج آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمارا یہ تعلق قائم ہے؟ کہ آج ہم بحیثیت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں؟ سوچیں کہیں ہماری محبتیں جو ہیں وہ ساری دنیاوی محبتیں تو نہیں ہوگی، اور ہم نے صرف دعویٰ کے طور پر محبت رسول کو لے لیا۔ نہیں، اگر تم محبت رسول کرتے ہو تو پھر آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر تم دعوی محبت کرتے ہو تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ پھر تمہارا کوئی عمل شریعت اسلامیہ کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تمہارا کام، تمہارا عمل، تمہارا فعل شریعت اسلامیہ کے مخالف ہے تو پھر تم اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہو۔ آج امت مسلمہ جس ذلت اور پستی کا شکار ہو رہی ہے، آج اگر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی حقیقی محبت کو ترک کر دیا ہے۔ برما میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، عرب سارا تباہ و برباد ہو گیا، اور جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ یروشلم میں دیکھ لیں، قانون پاس کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ دیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کو میں جاری رکھوں گا اور اس روایت کو میں باقاعدہ نقل کروں گا، جس میں حضرت ابو سفیان نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور حضرت مسور بن مخرمہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ جا کے اپنی قوم کو کیا بتاتے ہیں؟ جا کے کہتے ہیں کہ جو تعلق، جو محبت کا مظہر میں نے اصحاب محمد کی طرف دیکھا ہے کہ وہ اتنا ادب کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، تم یہ نہ سوچو کہ تم ان کا خون گراؤ گے۔ یہ قوم ناقابل شکست ہے، اس لیے کہ یہ اپنے محبوب، اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رب تعالیٰ جو ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے